بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے معلوم کیا کہ فقہ اسماء حسنہ کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور آج ہم بات کریں گے فضیلت کے بارے میں۔ دیکھیے، اللہ کی معرفت، اس کے اسماء و صفات کی معرفت انسانیت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ اس علم کی فضیلت دیگر تمام علوم سے کچھ بڑھ کر ہی ہے۔ اچھے اور سچے دل والے اس علم کی طرف شوق سے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی سے انسان اچھی زندگی گزار سکتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی اس وقت تک ہے جب تک دل کی حیات ہے، اور دل کی حیات یہ ہے کہ اپنا جو خالق ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو معلوم کرے انسان، اس سے محبت کرے، اس کی عبادت کرے، اس کی طرف رجوع کرے، اس کے ذکر سے اطمینان حاصل کرے، اس سے قریب ہو کر مانوس ہو جائے۔ یہی بہترین زندگی ہے اور یہی اچھی زندگی ہے۔ اگر کوئی آدمی اسی زندگی کو حاصل نہیں کر پایا تو سمجھو وہ دنیا میں کوئی بھلائی، کوئی اچھائی ہرگز حاصل نہیں کیا، گرچہ کہ وہ اپنے آپ میں یہ کہتا ہو کہ میں دنیا کو جیت لیا ہوں، میں دنیا کو حاصل کر لیا ہوں، لیکن وہ خیر سے محروم آدمی ہے وہ۔ کیونکہ یہ بات یاد رہے کہ دنیا ایک ایسی چیز ہے جس کے عوض میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور موجود ہے۔ دنیا کا چاہے جو بھی سامان ہو، اس کے عوض میں آپ دوسری چیز حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ کے عوض میں کیا کسی دوسری چیز کو یا کسی اور کو حاصل کر سکتے ہیں؟ ناممکن بات ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا، یہ اہم چیز ہے۔ یقیناً تعجب ہوتا ہے، یا ایسے لوگ تعجب کے قابل ہیں جو زمانہ گزار دیتے ہیں، ان کی عمریں فنا ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے دل میں اس بھلائی کو حاصل کرنے کی تھوڑی بھی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ کے بارے میں جانیں گے، اللہ کے بارے میں معلوم کریں گے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اسماء کیا ہیں، اللہ کی متعلق جو حدیثیں موجود ہیں، جو قرآن کی آیتیں موجود ہیں، اس میں ذرا غور کریں گے۔ یہ ان کو کبھی توفیق نہیں ہوتی، زمانہ گزار دیتے ہیں۔ دنیا سے وہ اسی حالت میں چلے جاتے ہیں جس طرح وہ خالی ہاتھ آئے تھے۔ دنیا کی سب سے مزیدار چیز جو ہے، اس تک وہ پہنچ ہی نہیں پاتے۔ بلکہ اگر یوں بھی کہا جائے کہ ان کی زندگی حیوانوں کی سی زندگی ہے، بے مزہ گزار کر چلے گئے، مفلس کی طرح اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ چھوٹی بات ہے۔ ایسوں کی زندگی بیکار، اور ان کا موت کا وقت خوفناک اور افسوسناک ہوتا ہے۔ جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو وہ حسرت اور ندامت کے تلے دبے ہوئے ہوں گے۔ لہذا انسان ضروری ہے یہ جانے کہ دنیا کی لذت اللہ کی معرفت اور اس کے توحید میں پنہا ہے، اس کی قربت اور اسی کی طرف شوق میں ہے۔ حزین و غمگین زندگی اس کی ہے جو اللہ کی معرفت حاصل نہ کرے۔ اس کا کوئی صحیح ٹھکانہ نہیں، اس کا کوئی صحیح راستہ نہیں جو اس طرح کی زندگی گزارتا ہے، اور اس کو ہر راستے میں رکاوٹیں اور ہر موڑ پر ٹھوکریں ملیں گی۔ زمین میں ایسا آدمی حیران و پریشان پھرتا ہے، اس کے دل کو قرار یا چین ہرگز حاصل نہیں ہوتا، نہ سکون نہ اطمینان پاتا ہے۔ اس کی آنکھوں کو
کبھی ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی جب وہ اپنے اللہ، اپنے رب، اپنے سید، اپنے مولا کی معرفت حاصل نہ کرے جس کے سوا کوئی ولی نہیں، کوئی شفیع نہیں، تو یہ آدمی جو ہے مفلس ہے، یہ آدمی ہرگز غنی نہیں ہو سکتا۔ عربی شاعر کہتا ہے ثقل فؤادک حیث شئت من الہوی ما الحب الا للحبیب الاول۔ آپ شہوت کے بنا چاہے اپنے دل جتنے لوگوں سے بھی لگا لیں، اصل محبت تو پہلے محبوب کی محبت ہی ہے۔ کم منزل فی الارض یألفہ الفتیٰ وحنینہ ابدا لأول منزل۔ آدمی کئی گھروں میں رہائش اختیار کرتا ہے لیکن پہلا گھر ہی ہمیشہ پیارا رہتا ہے، جس کی فکر میں صرف اور صرف اللہ ہو، جس کا طریقہ ہمیشہ اللہ کی معرفت، اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، تو وہ اپنی تمناؤں کو گویا حاصل کر لیا، سعادت اپنے حصے میں کر لیا۔ تو اب پرسکون زندگی گزارنے کے لیے جب اللہ کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو ہمارے عنوان کے مطابق سب سے پہلا سوال جو ٹھہرتا ہے وہ یہ ہے کہ اسماء و صفات کی معرفت کیسے ممکن ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسماء حسنیٰ کے معنی کو جانیں، ان کو سمجھیں، ان کو محسوس کریں، معرفت آرام سے ہو سکتی ہے۔ مثلا اللہ کے ایسے نام جو اس کی عظمت، کبریائی، بزرگی، برتری، جلالت، ہیبت، ان سب چیزوں کو بتلاتی ہیں، تو ان ناموں کو پڑھ کر یا سن کر دل میں تعظیم پیدا ہوگی۔ اللہ کے وہ نام جو اس کے جمال، احسان، رحمت، جود و سخا پر دلالت کرتی ہیں، جب انسان ان ناموں کو سنے گا یا ان ناموں کو پڑھے گا تو اس کے دل میں اللہ سے محبت، اس کے لیے شوق، اس کی تعریف اور اس کا شکر انسان خود بخود اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اللہ کے ایسے نام جن میں عزت، حکمت، علم، قدرت، ان تمام چیزوں کے متعلق باتیں ہیں یا ان میں معانی ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ انسان کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوگا، عاجزی اور انکساری خود بخود انسان کے دل میں بیٹھ جائے گی، اور انسان بظاہر چاہے جو بھی ہو اس کے اندر ایک عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے سامنے، اس کے علم کے سامنے، اس کی عزت کے سامنے، اس کی قدرت کے سامنے یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ انسان کے دل میں اور دماغ میں بیٹھ جائے گی بات۔ اسی طرح اللہ کے ایسے نام جن سے اللہ کا علم، اللہ کا مراقبہ، احاطہ، مشاہدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ باریک بھی ہیں، اس طرح کے معنی پیدا ہوتے ہیں، اس سے اللہ کا مراقبہ دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ انسان جو بھی کرنے جائے گا فوراً سوچے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے حرکات سکنات سب پابند ہو جائیں گے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور میں اللہ کو راضی کرنے کی باتیں ہی کہوں گا، اللہ کو راضی کرنے کے اعمال ہی کروں گا۔ جذبات و خیالات بھی انسان کے پاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ مراقبہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، تو خیالات بھی اس کے پاک ہو جائیں گے، جذبات بھی اس کے پاک ہو جائیں گے۔ اللہ کے ایسے نام جن سے غنی یا جو ہے غنا کا معنی نکلتا ہو، لطف کا معنی نکلتا ہو، تو اس سے دلوں میں فقیری، اضطراری، التفات سب اسی کے لیے اور ہر وقت کے لیے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتا ہے۔
یہ سب اللہ کے اسماء کو جاننے سے ممکن ہے، جانے بغیر انسان یہ سب کیسے معلوم کر سکتا ہے؟ اور جب انسان اسماء و صفات کو پڑھے گا، معلوم کرے گا، تو وہ یہ بھی معلوم کر لے گا کہ اس سے بڑھ کر عظیم اور نفع بخش کوئی چیز نہیں۔ یہ اللہ کی خاص عطا ہے بندے کے لیے، یہ توحید کی روح ہے۔ جس کے لیے یہ بات کھل جائے کہ یہ اہم ہے اور یہ توحید کی روح ہے، تو اس کے لیے توحید خالص اور ایمان کامل کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ اپنے کمال و علو کے صفات بیان کرتا ہے کہ عرش پر مستوی ہونا، اس کا احاطہ کرنا، اس کا ارادہ کرنا، یہ سب انسان کو اخلاص کو اپنانے کی دعوت دیتی ہیں، توحید کو اپنانے کی دعوت دیتی ہیں، شرک سے بچنے کی دعوت دیتی ہیں۔ اسی طرح ایسے صفات جو کمال و علو یہ معنی بیان کرتی ہیں، تو اس کی اطاعت کی طرف یہ تمام معانی لے جاتی ہیں، اس سے قریب کرتی ہیں، اس کے ذکر و شکر کو لازم کرتی ہیں۔ اسی طرح قرآن میں دیکھیں آپ، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز سے ڈراتا ہے یا کسی چیز کی خوشخبری دیتا ہے، تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صفات کا ذکر کرتا ہے، اسماء بیان کرتا ہے کہ تاکہ خوف ہو اور رغبت ہو۔ اسی طرح احکام جب بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یا جو ہے کوئی کسی چیز سے منع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اپنے ناموں کو ذکر کرتا ہے تاکہ بندے اس کی عبادت کریں، اس کے طریقے کو اپنائیں۔ بہت کم ایسی آیتیں ہیں جو احکام پر مشتمل ہوں اور ان کے اختتام میں اللہ کا کوئی نام نہ ہو۔ دیکھیں آپ، بعض جگہ تو شروع میں بھی اللہ کا نام مذکور ہے، درمیان میں بھی اللہ کا نام مذکور ہے، اور آخر میں بھی اللہ کا نام مذکور ہے۔ جیسا کہ دیکھیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یہاں دیکھیں، قد سمع اللہ، بات شروع ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے سنا۔ اس کے بعد درمیان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کا ذکر ہے، اور پھر آخری میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ سوچیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ اللہ کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ اللہ کی صفات، اسماء بتاتے ہیں، اور جب لوگ اللہ کے احکام یا جو بھی مسائل ہیں وہ پوچھتے تھے تو اس میں بھی احکام بتانے کے بعد اللہ کا نام ذکر کرتے تھے۔ کیا وجہ ہے؟ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر ہے اور اس میں خیر ہی خیر ہے۔